رحمت الہی کا ذریعہ صبر و استقامت، ارحم الراحمین جل مجدہ العزیز کی رحمت بے پایہ حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ صبر بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شریعت اور عقل اچھا قرار دیتے ہیں، مگر اس پر قائم رہنے کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مشقت برداشت کر کے اچھی بات پر استقامت اختیار کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مصیبت پر صبر، یعنی انسان کو جانی، مالی یا کسی اور طرح کی آزمائش آئے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور رضا الہی کے خلاف نہ تو زبان سے کوئی بات کہے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرے۔ نمبر 2، اطاعت پر صبر، یعنی عبادت وغیرہ کسی شرعی حکم کو پورا کرنے میں مشقت اٹھانی پڑے تاہم انسان اس کی پرواہ کیے بغیر ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرے۔ نمبر 3، نافرمانی سے بچنے پر صبر، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا اس سے بچنے میں مشکل ہو مگر انسان بہر صورت نافرمانی سے بچے۔ خالق کائنات جل مجدہ العزیز نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یعنی اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یعنی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود یعنی خصوصی نوازشات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ معیت الہی، قرآن حکیم کی کئی آیات مقدسہ میں صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی رحمت اور مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو علی دقاق علیہ رحمہ فرمایا کرتے، جسے صبر کی توفیق ملی اسے دونوں جہان کی سعادتیں نصیب ہو گئیں، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔